السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ تمامی حضرات اس خبیث بدباطن کے عقیدے کو سنیں اور پھر آپ کی رائے کیا ہے وہ کامنٹ باکس میں اپنا جواب ضرور دیں۔ تمہارے پاس رسول آئے، کہاں سے آئے؟ من انفسکم، تمہاری جانوں میں سے آئے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے پیغام امن لے کر آئے، پیغام اعتدال لے کر آئے، انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے کا پیغام لے کر آئے۔ لیکن تھے کون؟ من انفسکم، نور من نور اللہ نہیں تھے، نور من نور اللہ نہیں تھے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ تمامی حضرات نے اس خبیث بدباطنی کے عقیدے کو سنا، اس نے کہا کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے ایک عام بشر کی طرح انسان تھے۔ اب اس کے عقیدے سے اور اس کی باتوں سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر بھرا کیا ہوا ہے، اور اس نے اپنی زبان سے جو گندگی بکی ہے، ایک سنی صحیح العقیدہ مسلمان اس کو اپنی زبان پر لانے سے بھی گریز کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کے لوگ جب اپنی سنیوں کو متنبع کرتے اپنے جلسوں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے محافل میں، تو ہمارے اہل سنت و جماعت کے کچھ سیکولر قسم کے لوگ جو اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ وہابی اور سنی کا جھگڑا کہا ہے، صرف عالموں نے جھگڑا لگا کر کے رکھا ہے۔ فیصلہ آپ خود کریں کہ ایسے بدعقیدے لوگوں کے ابتدا میں کیا ہماری نماز درست ہے اور ایسے لوگوں سے کیا ہمیں میل جول رکھنا چاہیے۔ اسی لیے تمام علماء نے باتفاق سے یہ رائے قائم کی، من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، کہ جس نے ایسے لوگوں کے کفر میں اور عذابی ہونے میں شک کر لیا تو وہ خود بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بشر ہے، عام بشر ہے، معاذ اللہ۔ جیسا کہ اس نے سورہ کہف کی ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے، کیونکہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری ہی جیسا ایک انسان ہوں۔ اس جاہل کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ طرح ہونا اور حقیقت ہونا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ انسان کسی کے مثل ہوتا یہ ایک الگ بات ہے، انسان بعینہ حقیقتاً انسان ہوتا یہ ایک الگ چیز ہے۔ اور اس سے پہلے اس نے اس کے بعد والی جو آیت کریمہ ہے اس کی تلاوت اور اس کا معنی بتانے سے اس نے گریز کیا ہے، اس لیے کہ یہ اپنے عقیدے میں پھنس جاتا اور جو اس کے اندر خباثت چھپی ہوئی ہے وہ خباثت جو ہے نکل کر کے لوگوں کے سامنے آ جاتی۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ہم اہل سنت و جماعت کے لوگ قرآن کی ہر صورت پر، ہر آیت پر، ہر لفظ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں، لیکن عام بشر نہیں ہے بلکہ خیر البشر ہے۔ اسی لیے بریلی کے امام نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جو نبی کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے، اور جو نبی کو نور نہ مانے وہ بد مذہب اور گمراہ اور کافر ہے۔ یعنی ہم نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بشریت کا بھی ثبوت مانتے ہیں اور نبی کو نور بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ آپ مفسرین کے تمام تفاسیر کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، ہر تفسیر میں مفسرین نے بیان فرمایا کہ نور سے مراد وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ ہم نبی کو نور الانا نور مانتے ہیں، اس لیے کہ بریلی کے امام نے ہمیں عقیدہ دیا ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور بھی ہے اور بشر بھی ہے۔ ہم نبی کو نور مانتے ہیں اور بشر بھی مانتے ہیں۔ بشر اس طرح مانتے ہیں کہ ہم اپنے جیسا بشر نہیں مانتے بلکہ خیر البشر مانتے ہیں۔ نور اس طرح مانتے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی طرح نہیں مانتے، بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح چاہا اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اور اپنے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ یہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے، اور ہم سنی جو ہے قرآن کے ہر آیت ہر صورت پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو اس نے آیت پڑھی ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے میں ظاہری شکل و صورت میں تمہارے ہی جیسا بشر ہوں، مگر یہ کہ میرے پاس وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی یہی قول ہے کہ نور سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ تمام مفسرین نے اس بات کی اپنی تفسیر کی کتابوں میں صراحت فرمائی ہے کہ نور سے مراد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہے۔ ایسے لوگوں سے آپ ضرور بچیں، اس لیے کہ آل یہود آل سعود یہود کی پیداوار ہے۔ یہ سنیوں کے عقیدے
عقیدے کو متزلزل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ سنیوں کے دلوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو نکال کر آل یہود سعود کی محبت کو ڈالا جائے۔ جب شریعت کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو ایسے آپائے جو اور ایسے خالائے شریعت کے عقیدے پر چپ رہتی ہے اور سعودیہ کے ریالوں پر پلنے والے انسان اپنی زبانوں کو بند رکھتے ہیں، لیکن جب نبی کی بات آ جائے تو جس نبی کا یہ کلمہ پڑھتے اسی نبی کی تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے تو بریلی کے امام نے کہا تھا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ارے نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ تو ایسے لوگوں سے آپ تمامی حضرات بچنے کی کوشش ضرور کریں۔